بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع جسم کثیف سے جسم لطیف کا سفر، کیونکہ اگر آپ ہمارے اس چینل سے جڑے ہیں اور ہماری پچھلی ویڈیوز کو آپ دیکھتے آ رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو باطنی آنکھ کے متعلق آگاہی دی ہے، تو بہت سارے احباب اب جسم کثیف سے جسم لطیف کے اندر سفر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی روح کو پاکیزہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ آپ کو میں نے کچھ ایک پوائنٹس یہ لکھ دیے، یہ طریقہ کار میں سمجھ رہا ہوں کہ اس سے احباب زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں، تو ہم اسی پیٹرن کو بھی فی الحال فالو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک تصوف کے اندر ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے جناب تنزیلات ستہ کہتے ہیں 6 کو۔ اس کو 2 نام دیے جاتے ہیں، تنزیلات ستہ، یا اس کو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں مراتب ستہ۔ یہ وہ پیٹرن ہے، یہ وہ اس پوری کائنات کی تخلیق اسی پیٹرن کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کے اندر ہر ایک چیز اگر مراتب کو پہلے سمجھیں گے، پھر ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جسم کثیف سے جسم لطیف کے سفر کے اہم نکات بھی ضرور سمجھیں گے۔ اس ٹاپک کو ہر ایک سالک جو یہ سفر شروع کرنا چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس کو ضرور سنے اور پورا سنے، پوری توجہ سے سنے۔ تنزیلات ستہ یا مراتب ستہ، یہ 6 تنزیل ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اس کائنات کو تخلیق کیا اور آپ کی میری تخلیق کیسے ہوئی یہ بتایا جائے گا، یا مراتب ستہ کہ ہم اب اپنے مراتب طے کرتے ہوئے اپنی حقیقت کو کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے یہاں بھی یہ کچھ پوائنٹس لکھے ہیں۔ تنزیلات، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ یہاں، یہ یہاں اور یہ یہاں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات کے اندر موجود تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی اس کائنات کے اندر۔ اللہ نے پھر چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نور اپنے نور سے علیحدہ کیا، جسے کہا جاتا ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ پہلا آئینہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے جس آئینے کو اپنی ذات سے علیحدہ فرمایا اور اس میں خود اپنے آپ کو دیکھا، تو اللہ نے پھر چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ خود اتنا خوبصورت، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ نے پھر مخلوق کو پیدا فرمایا تاکہ کوئی ایک نظام ہو، اللہ کی ذات کو لوگ پہچانے، اللہ سے محبت کریں، یہ معاملات۔ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے، یہ جو میں بھی بتا رہا ہوں یہ حدیث مبارکہ میں، اللہ نے مجھے اپنے نور سے اور پھر میرے نور سے تمام مومنین کو پیدا کیا، یعنی کہ پوری خلقت کائنات حضور کے نور سے۔ پھر حضور کے نور سے اس عالم کے اندر جو ٹریول ہوا، اس سے ایک اگلا ڈائمینشن ہے جسے پہلی اس ڈائمینشن کو کہتے ہیں جس کے اندر اللہ کی ذات ہی ذات ہے، بس وہاں پہ اللہ ہی ہے، احدیت، وہ مقام احدیت ہے۔ پھر جہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تشکیل فرمایا گیا اور نور محمدی سے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کریٹ کیے، اسے کہتے ہیں وحدیت۔ پھر اس کے بعد ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے معاملات آتے ہیں، صفات الہیہ جو اتاری گئی، جو حضور کے نور سے کریٹ کی گئی، ساری صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نور اتارا حضور کے نور سے، اس کو کہتے ہیں وحدیت۔ وہ ہے وحدیت، یہ واحدیت ہے، یہ واحدیت۔ پھر اس کے بعد عالم ارواح،
جہاں پر ارواح آ کے رکتی ہیں، پھر عالم مثال اور عالم شہادت. چلیے میں یہ ذرا بھی ان کو تھوڑا سا ڈسکس نہیں کر رہا، میں ابھی مزید جب اوپر کی طرف جاؤں گا، یعنی کہ مراتب سے جب ہم ان مراتب کو طے کرتے ہیں کیسے بولا یہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب ہم ان کے اوپر ذرا تھوڑا ڈسکشن میں عالم شہادت. اب ہم بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ سے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا میں ان کو نا تھوڑا سا آپ کو مزید بھی ساتھ میں، کیونکہ اب آپ ماشاءاللہ سے تھوڑا بہت عالمین کو سمجھتے ہیں، اب یہ سمجھ لیں کہ یہ عالم ناسوت ہے، عالم شہادت، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا عالم انواع یا یہ جو عالم مثال ہے، یہ درمیان کا جو عالم ہے اس کو آپ جبروت سمجھیں، اور یہ جو ہے وہ ملکوت کے معاملات اس کو سمجھ لیں، یا یہ دونوں آپس میں مکس اپ ہیں. اور یہ جو ہے وحدیت، یہ لاہوت. پھر اس سے آگے کے مقام جو ہیں وہ ہم ذرا تھوڑا سا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہم آپ کو میں یہ کیوں سمجھا رہا ہوں، یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں، یہ اس لیے یہ اہم ترین نقطہ میں آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں احباب، کہ یہ جو آپ سفر اب کرنے لگے ہیں نا، یہ یہاں پر نا، یہاں دیکھیں اللہ کی ذات ہے، پھر یہاں سے اللہ کی ذات سے نور علیحدہ ہوا، پھر اس نور سے بہت ساری صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور بہت سارے معاملات کریٹ کیے گئے، پھر اس کے بعد بے پناہ ارواح کو تشکیل دیا گیا، پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا عالم ہے جس کو عالم مثال کہا جاتا ہے، پھر ایک بہت بڑا عالم ہے جسے عالم شہادت یا اس کو عالم انجسام بھی کہا جاتا ہے، عالم ناسوت، بہت سارے اس کے نام ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ بہت زیادہ یہاں پر معاملہ ہو گیا. یہ والا جو مقام ہے یہ کثرت کا مقام ہے، یہ مقام کثرت ہے، اور یہ مقام وحدت ہے، اکیلی ذات، وحدت، عادیت، عاد. اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں نا کل هو اللہ احد، جو تقسیم بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمارا یہ جو سفر ہے وہ کثرت سے وحدت کی طرف ہے، ٹھیک ہے، کثرت سے وحدت کی طرف یہ ہمارا سفر ہے، سیر ہے، ہماری سفر ہے یا سیر آپ اس کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے. یہ ہمارا کثرت سے وحدت کا سفر ہے. تو ہم کرتے کیا ہے، ہم نے ایک سمت میں اپنے آپ کو ایک جگہ پہ مرکوز کرنا ہے اور ایک ذات تک پہنچنا ہے. لیکن افسوس ہوتا کیا ہے، لوگ الٹا وحدت سے کثرت کی طرف بھاگ جاتے ہیں. لوگ بہت ساری سمتوں میں اپنے آپ کو اڑا دیتے ہیں، ادھر ادھر بہت ساری سمت اپنے مائنڈ کو جو ہے نا وہ ڈیورٹ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور وہ اصل رنگ نہیں ملتا، اصل نور نہیں ملتا اور اصل حقیقت نہیں نصیب ہوتی. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں. اب میں ذرا تھوڑا سا پہلے آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو اصل وہ ٹاپک سمجھاؤں گا کہ ہم اصل میں کرتے کیسے ہیں یہ سارا معاملہ. عالم شہادت میں جب آپ ہیں نا، آپ میں ہر ایک شخص ہم عالم اجسام کے اندر ہے، عالم ناسوت میں ہے. عالم مثال یہ وہ ڈائمینشن ہے جس میں ہم خواب کی دنیا میں ہوتے، خوابوں میں، یہ خوابوں کی دنیا ہے. اور یہ جو ہے عالم مثال، اس کی مثال ایسے ہے کہ یہ اجسام سے بھی جڑا ہے. یہ والا عالم جب آپ سوئے ہوتے ہیں نا تو آپ کا وجود بھی یہاں پر ہوتا ہے، آپ کی اس عالم مثال میں آپ کی روح ٹریول کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس روح کا تعلق آپ کی اس جسم سے بھی ہوتا ہے. یعنی کہ نا یہ جو عالم ہے نا، عالم مثال، یہ اس کے ساتھ بھی کنیکٹیو ہے، روح کے ساتھ بھی کنیکٹیو ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے جسم کے ساتھ بھی کنیکٹیڈ ہے. دیکھیں جب یہ آپ عالم مثال سے بالکل آپ بیدار ہو کہ اس جگہ پہ ہوتے ہیں نا، عالم اجسام میں ہوتے ہیں، جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ عالم ارواح کی اس عالم مثال میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہاں سے بالکل روح انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ٹریولنگ جو ہے وہ عالم ارواح میں ہو جاتی ہے. وہاں سے جب جسم میں آتا ہے تو بھی عالم ارواح سے ہی آتا ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ جب آپ اللہ کی ذات کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو پانے کا سفر شروع کرتے ہیں، تو آپ فرسٹ جمپ لگاتے ہیں سیدھا وحدیت کے اندر.
آپ کو کوئی اللہ والا مل گیا, کوئی شیخ مل گیا, کوئی ایسا شخص مل گیا جس نے آپ کو اس سفر کے اوپر چلانا شروع کر دیا, تو اب آپ ان تمام عالمین کو, عالم ناسوت, ملکوت, جبروت, لاہوت سے ایک دم سے ٹریول کر کے نا, اب ویسے تو ہم بتاتے ہیں کہ اب جب وہ لطیفہ قلب کرتے ہیں تو ملکوت میں جاتے ہیں, جبروت میں جاتے ہیں, وہ ایک جنرلائز پیٹرن ہے جس کے اندر ہم ان چیزوں میں سے گزر کر فنائیت کی اصل حقیقت کو پا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر جنرلائز ٹرمنالوجی میں دیکھا جائے تو جب آپ کسی اللہ کی ذات کی ٹریولنگ کے اندر جاتے ہیں تو آپ کا پہلا قدم ہی لاہوت کے اندر ہوتا ہے. عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام, ورنہ اس جہاں کو بے قرار سمجھاتا میں. اچھا اب یہ سمجھیے گا, آپ عالم اسلام سے وحدیت کے اندر آ گئے. وحدیت اصل میں صفات ہیں, صفات الہیہ ہیں. یہیں سے آپ کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنی ذات کے اندر تبدیلیاں لانا شروع کرتے ہیں. اب آپ ذکر کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اپنے اندر کی گندگی کو نکالتے ہیں اور اپنے اندر کی جو بری صفات ہیں, جو برائیاں ہیں, ان کو کنورٹ کرتے ہیں صفات الہیہ میں. اپنے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے جیسے معاملات لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے اللہ ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں, آپ بھی ہر ایک کو معاف کرتے ہیں. جیسے اللہ ہر ایک کے لیے جو ہے نا بہت غفور ہے, بہت رحیم ہے, آپ بھی اپنی ذات میں وہ چیزیں لانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ چیزیں ہمیں دی کس نے؟ یہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے یہ ساری چیزیں دی ہیں. اور آپ ہی ہمارا وہ آئینہ ہیں, آپ ہی وہ پیرامیٹر ہیں کہ جب ہم حضور کی ذات تک پہنچ گئے تو اللہ کی ذات تک پہنچ گئے. سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں اکثر. آپ ہی یہ چیز فرماتے ہیں نا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو نور محمدی ہے وہ اصل میں اے بہو خدا کے لیے راز بتا دو کہ معرفت الہی کے جام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے پلائے جاتے ہیں. اچھا اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑا اہم ترین نقطہ جو شاید بہت ہی ضروری ہے یہاں پہ بتانا. یہ جو معاملہ ہے نا جی, یہاں سے آپ کی فنا فی الشیخ شروع ہوتی ہے. فنا فی الشیخ, یہ اس معاملے آپ کی فنا فی الشیخ کا معاملہ وحدیت کے اندر ہے کہ آپ کا جو شیخ ہوتا ہے اس کی ذات کیونکہ آپ کے سامنے ہوتی ہے, وہ آپ کا فرسٹ پیرامیٹر ہوتا ہے جو آپ کو نور محمدی یا مجلس محمدی تک پہنچانے کے لیے اس کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. فنا فی الشیخ سے گزرے بنا ڈائریکٹ آپ یہاں نہیں پہنچ سکتے, یہ 100% شیورٹی آپ مجھ سے لے لیں. اچھا جی, یہ فنا فی الشیخ ہو گئی. یہ جناب آپ کی ہو گئی فنا فی الرسول, یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی ظاہری و باطنی ایک خاص پیروی کا معاملہ اور حضور کی کرم نوازی ہو گئی. پھر یہاں پر جب کوئی انسان پہنچ جاتا ہے, لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں, منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک. اے اہل زمانہ قدر کرو, نایاب نہیں کمیاب ہیں. اس دن بھی میں بھول گیا تھا, اے اہل زمانہ قدر کرو, نایاب نہیں, یعنی کہ یہ نہیں کہ بالکل ہے ہی نہیں, نایاب نہیں کمیاب ہیں ہم, بہت تھوڑے لوگ ہیں. یہ مقام ہے فنا فی اللہ, اللہ کی ذات میں فنائیت, احدیت, مقام احدیت کے اندر ایک روح کا پہنچ جانا. یہ اصل میں ایک شخص کی, کسی بھی اللہ کے راہ پہ چلنے والے کسی بھی شخص کی یہی ایک منزل ہوتی ہے. وہ اس عالم سے نکلتا ہے, ان عالمین کو طے کرتا 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 یہاں پہ پہنچتا ہے. یہ جو مقام ہے, یہ مقام جو ہے جناب وہ سمپل ایک ذات تک ہے. اب ہم نے اپنے آپ کو کثرت سے نکالنا ہے, ہم نے نکالنا ہے ادھر ادھر بہت ساری چیزیں. پہلے ہم نے کوئی ایسا شخص ڈھونڈنا ہے جس کی ذات میں حضور کی ذات کے وہ پیرامیٹرز نظر آئے, اللہ کی صفات الہیہ نظر آئے, اور وہ ہماری ہمیں گائیڈ لائن بھی دے سکے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مجذوب ٹائپ ہو, وہ بالکل ہوش و حواس کے اندر موجود شخص ہو جس کے اندر آپ کو حضور کی جھلک نظر آئے, حضور کی صفات نظر آئے. وہ بڑا خوبصورت شعر تھا نا, وہ میر خسرو رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں من تو شدی تو من شدی, من تن شدی تو جا شدی, تا کس نگو ید باد ازین من دیگرم تو دیگری. کہ حضور کی ذات میں تو من شدی, من تو شدی, تو میری ذات میں آپس ہے, میں تیری ذات میں بس گیا ہوں. من تن شدی تو جا شدی, میں تن ہوں اگر تو میری جان ہے.
تا کس نہ گوید بعد ازیں، اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے من دیگرم تو دیگری، میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور ہے، اب تو میری ذات میں بستا ہے بھائی، اب تو وہ تیرا میرا میں تو والا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس مقام پر کوئی سالک پہنچنا چاہتا ہے، سالک کی مین جو وہ معاملہ ہے نا وہ یہی پہنچنا ہے۔ اب دیکھیں یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، جیسے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑا خوبصورت اس پہ کلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ای تن رب سچیدہ حجرا، یہ جس کے اندر سے تو اس مقام کو جائے گا نا، ای تن رب سچیدہ حجرا وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، اپنے اندر اتر، ای تن رب سچیدہ حجرا وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، نہ کر منت خاش خزر دی، تیرے اندر آپ حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال ہنیرے، شوق دا دیوا بال ہنیرے تا جو ملی وسط کھڑاتی ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو جے رمز حق دی بچاتی ہو۔ آپ فرماتے ہیں بھائی تیرے اندر ہی سب کچھ ہے، اسی تن کے اندر ڈھونڈ، تجھے ہر چیز اپنے اندر ملے گی، کسی خاص خزر کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑے ہاں تجھے کسی شیخ کی، اب تجھے خاص خزر نہیں، تیرا شیخ ہی تیرا خزر ہے، کوئی ایک اللہ والا جو اس راہ کو جانتا ہے، بس اس کی پیروی کر، خالص وفا کر اس کی ذات کے ساتھ، اس کو اپنا سمجھ، پھر ادھر ادھر نہ دیکھ، نہ کر منت خاص خزر دی، تیرے اندر آپ آیاتی ہو، شوق دا دیوا بان ہنیرے، کوئی شوق پیدا کر اللہ کو پہچاننے کا، کوئی اٹھ اللہ کے لیے کچھ کر، شوق دا دیوا بان ہنیرے تا جو ملی وسط کھڑاتی ہو، کسی وقت مل جائے، مرن تو اگے مر گئے باہو، ان کے اندر سے میں ختم ہو جاتی، بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، جے رمز حق دی بچاتی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کرم نوازی کرے گا، ضرور اگر آپ اللہ کے لیے سفر کو کریں گے تو ضرور اللہ پاک یہ رحم فرمائے گا اور یہ بڑے خوبصورت معاملات عطا فرمائے گا۔ اچھا میں نے اب آپ کو نا، یہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ویسے تو بہت اس کی ڈیٹیل میں جایا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ اسی لیے نا یہ اچھا میں آپ کو یہ چھوٹا سا معاملہ بتا دوں، اللہ نے اپنی ذات میں سے یہ نور علیحدہ کیا تھا نا، یہ والا جو نور ہے نا احدیت اور وحدت، یہاں پر یہ بڑی باریک لائن ہے، اللہ کی ذات اللہ ہی ہے اور حضور کی ذات حضور کی ذات ہی ہے۔ دیکھیں ان کے درمیان ایک بڑا باریک سا پیٹرن ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ احد احمد وچ فرق نہ بھولیا، احد احمد وچ فرق نہ بھولیا، ایک رتی میم بھروڑ دا، کہ بھائی دیکھیں اللہ کی ذات نے حضور کی ذات کو کہ نور کو اپنی ذات سے علیحدہ کر کے اسی آئینے میں خود کو دیکھا، تو حضور کی ذات اور اللہ، آپ حضور کی ذات تک پہنچیں گے، اللہ ہی کی ذات نظر آئے گی، کیونکہ وہ نور محمدی ہے، وہ اللہ کا نور ہے جس کے اندر اللہ کی بڑے خاص معاملات ہیں، لہٰذا اس لیے یہ بڑا باریک نقطہ ہے، اس کے اندر زیادہ وہ ان معاملات کو نہیں، بس یہ ہے کہ آپ کوئی اللہ والا ڈھونڈ لیں، کوئی نیک اچھا سا شخص ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری باطنی پیروی کر رہا ہے، اس کو، جیسے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بشکل شیخ می دیدم، بشکل شیخ می دیدم مصطفیٰ، بشکل شیخ می دیدم، سمجھیے ادھر سے یہ پوائنٹ، بشکل شیخ می دیدم مصطفیٰ، کہ اپنے شیخ میں سے میں نے حضور کے نور کو پا لیا، بشکل شیخ می دیدم مصطفیٰ نہ دیدم مصطفیٰ بل خدا، بڑا خوبصورت پیٹرن، سبحان اللہ، بشکل شیخ می دیدم مصطفیٰ، یعنی کہ حضور اپنے شیخ میں سے حضور کا نور میں نے پا لیا، او ہو، پھر حقیقت مزید کھلی تو فرمایا نہ یہ تو اور بڑا خوبصورت نقطہ ہے، یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں تھی، نہ دیدم مصطفیٰ بل خدا، نہیں کہ حضور کے نور سے ہی مجھے پتا چلا کہ حضور تو خود اللہ کی ذات میں فنا ہے، تو مجھے اللہ کی معرفت اور پہچان ہو گئی۔ یہ چلیں میں نے آپ کو تھوڑا سا، ان کو تنزیلات ستہ بھی کہتے ہیں، آپ کو یہ بھی اب امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ گئی ہوگی یہ تنزیلات ستہ کیا ہوتی ہیں تصوف و طریقت میں، یا ان کو مراتب ستہ کہتے ہیں۔ تنزیلات، تنزیل کرنا یعنی کہ نیچے آنا، عادیت سے یہ کیسے معاملہ سارا بنا، پھر مراتب ستہ بھی آپ کو سمجھا دیے کہ کیسے ہم عالم شہادت سے نکل کر یا عالم اجسام سے نکل کر احادیت کا سفر کرتے ہیں۔ یہ احادیت کا سفر یہ لامتناہی ہے، بھائی کوئی یہ فنا میں کوئی بندہ ختم یہاں پہ کوئی ہر چیز پا نہیں رہتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے فرمایا، اے اللہ
میں تیری ویسی معرفت حاصل نہیں کر سکا جیسی تیری معرفت حاصل کرنے کا حق تھا۔ اس فنائیت کے اندر لامحدود لامتناہی مقامات ہیں، جتنی فنائیت کرتے جائیں گے اللہ بھی اتنی ہی کرم نوازی کرتا جائے گا۔ اب میں آپ کو اصل اس کثرت سے وحدت کے سفر کے کچھ پوائنٹس بتا دیتا ہوں۔ کثرت سے یعنی کہ اپنی ذات سے حضور تک پہنچنے کے کچھ پوائنٹس ہیں، میں آپ کو یہاں پہ ڈسکلوز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ سب سے پہلی بات ہے جناب، یہاں پہ امید نظر آ رہا ہوگا، وابستگی کی حفاظت، کہ آپ جہاں پر وابستہ ہے نا، جہاں سے آپ کو اللہ کا یہ نور حاصل ہو رہا ہے، اس جگہ سے وفا کرنا۔ وہاں پہ دیکھیں آپ کو نا، جو نفس اور شیطان ہوتا ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتا، وہ صرف یہی کرتا ہے کہ آپ کی وابستگی کے معاملہ جہاں سے آپ اللہ کے نور کی طرف بڑھ دیکھیں نا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کا دوست ہوں، وہ میرے اولیاء ہیں جو اندھیروں سے نور کی طرف ٹریول کر رہے ہیں، جن کے اندر علم آ رہا ہے، جو اچھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ میرے دوست ہیں۔ تو شیطان اور نفس صرف یہی کرے گا کہ آپ کو جہاں سے اللہ کا نور مل رہا ہے وہ آپ کو اس جگہ سے ہٹائے گا، کچھ اور نہیں کرے گا اس نے، اور کچھ آپ نیکیاں بھی بڑی کریں گے سارے معاملات، لیکن اس جگہ سے جب ہٹیں گے جہاں سے آپ کا وہ بیج ڈالا گیا۔ جاگ بنا دودھ جمدے ناہی بھاوے لال ہون کڑ کڑ کے ہوگا، آپ جتنا بھی وہ کر لیں گے، جہاں سے وہ جاگ لگائی جا رہی اس جگہ سے وابستگی ضرور رکھیں۔ دوسری بڑی اہم ترین بات جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں، مقصدیت کو واضح کر لینا۔ آپ اپنی مقصدیت کو واضح کریں، یعنی کہ آپ کا یہ جو عمل ہے جناب، یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے یا کشف و کرامات اور مقامات کے لیے ہے؟ یہ بہت اہم طریقے سے اپنی مقصدیت کو واضح، مقصد اللہ اگر ہے نا تو یہ اس میں سے بہت کچھ آپ کو مشاہدے بھی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا، بے انتہا چیزیں ملیں گی، اللہ پاک اتنا کرم کریں گے کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے، یہ 100% شیور ہے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، لیکن اگر تو سپرد کر دے گا اس کے جو کہ میری چاہت ہے، عطا کر دوں گا وہ بھی جو کہ تیری چاہت ہے، لیکن اگر تو سپرد نہیں کرے گا جو کہ میری چاہت ہے، تھکا دوں گا اس میں جو کہ تیری چاہت ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ تو بھائی اللہ کے لیے مقصدیت واضح کریں گے، یہ سیکنڈ سٹیپ۔ اب اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ ہے نا، وہ ہے جناب انوائرمنٹ، کہ اب آپ جب یہ اللہ کی طرف سفر کرنے لگے ہیں تو آپ جب اللہ کا ذکر کریں گے یا آپ ایک کوئی معاملات کے اندر اپنے آپ کو لائیں گے تو کیسا انوائرمنٹ ہو جس کے اندر بیٹھ کے آپ اللہ کا ذکر کریں؟ آپ کو کیسے انوائرمنٹ کے اندر بیٹھنا چاہیے؟ ایسی جگہ ہو صاف پاک جہاں پر یکسوئی حاصل ہو، کوئی ایسا ٹائم نکالیں اللہ کے ذکر کے لیے تاکہ آپ کی روح کی پالیدگی کا معاملہ ہو، اس میں آپ کو یکسوئی اور توجہ ہو، اس وقت کوئی کام نہ ہو، آپ اکیلے ہوں اور خوبصورت معاملہ ہو۔ دوسرا، خوشبو کا اہتمام کریں، خوشبو کا استعمال کریں یا اہتمام کریں، کچھ بھی آپ اس کو لکھ لیں کہ خوشبو کا استعمال کریں۔ دیکھیں اس میں نا خوشبو جو ہے یہ حضور کے باطن کی خوشبو ہے، خوشبوؤں کے اندر حضور کی ایک جھلک ہے، پیاری خوشبو ہو، اچھی خوشبو اس کو لگائیں، خوبصورت اچھا انوائرمنٹ ہو، آرام دہ نشست ہو، آرام دہ نشست ہو۔ اب جب یہ آپ اس طرح کا انوائرمنٹ، ہاں، اور اس کے بعد جائے نماز کوشش کریں کہ یہ جائے نماز ہو جائے، جائے نماز، یہ جو آرام دہ نشست ہے وہاں پر آپ جائے نماز کا استعمال کریں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہو گیا۔ صاف خوشبو، آرام دہ نشست، جائے نماز۔ اب اس کے بعد آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اللہ کے قرب کی طرف آپ نے متوجہ، وہ پھر آپ کو وہ جو میتھڈالوجی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا کیسے ہے، وہ آپ کو علیحدہ سے ویڈیو جو میں اکثر جو مجھے میسج کر رہے ہیں اس کے اندر میں نے ان کو بتایا ہے کہ جو فرسٹ سٹیپ ہے ذکر اللہ کرنے کا وہ کیسے لیا جاتا ہے، اس کے متعلق آپ مجھے اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو میں اس کے اندر بھی ایک لنک ڈال دوں گا، ادروائز آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز وہ مل جائے گا، مجھے میسج کر دیں گے، نمبر لکھا ہوا ہے، یہ دوبارہ سے لکھا ہوا میں نے اوپر پہلے سے آلریڈی، پھر ذرا تھوڑا سا اور مزید بڑا کر کے لکھ دیں تاکہ آپ لوگوں کو ایک طرح 03368211718 تھوڑا سا خیال کیا کریں،
کون میسیجز کا کون کرتے ہوئے بہت لیٹ نائٹ بعض اوقات کچھ احباب جو ہے اس چیز کا، ہم آپ لوگوں کے خادم ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا کچھ جو ہے معاملات، باقی انشاءاللہ تعالیٰ اثر کے بعد اگر آپ لوگ باقی میسیجز تو آپ ہر ٹائم کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، واٹس ایپ ہمارا آن ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارا جو ذکر ہے نا، ہم جو ذکر کرتے ہیں، ہم جو ذکر سٹارٹنگ میں سب کو کراتے ہیں، وہ ذکر سانس کا ہے۔ دیکھیں کیونکہ ہمارا وجود ہے نا، وجود کثیف ہے جو ہم ایک اس عالم اجسام میں، اب ہم اس کو لطیف کرتے جا رہے ہیں، اوپر جاتے جا رہے ہیں۔ اس جو وجود کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے، جو ہمارا کثیف جسم ہے، کثیف جسم کا جو تعلق ہوتا ہے نا روح کے ساتھ، وہ کس چیز کے ذریعے سے جڑا ہوتا ہے؟ وہ ہے سانس۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں سینے وچ مقام ہے کہندا مین مرشد گل سمجھائی ہو، سینے وچ مقام ہے کہندا مین مرشد گل سمجھائی ہو، ایو سا جو آوے جاوے ہور نہ کوئی شے کائی ہو، اس نو اسم اعظم آکھن ایا سر الہی ہو، ایا موت حیات ہے باہو، ایا بھید الہی ہو، کہ یہ بڑا خاص الخاص مقام ہے، اسی کے اندر اللہ کے نام کی اصل حقیقت ہے، اسی سے انسان کو اصل حیات ملتی ہے کہ اگر اندر جاگ جاتا ہے تو انسان ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، روح ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتی ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر وہ موت ہی ہے۔ یہ ہمیں اپنے شیخ نے بھی سمجھا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ زندگی سانسوں میں ہے، تو ہم اپنی سانس کو پاک کرتے ہیں، جس کا تعلق روح سے ہے۔ جب سانس پاک ہوتی ہے، روح کے اندر وہ پاک سانس جاتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنی روح کی درستگی کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کرم نوازی کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ پہلو بھی ہو گیا، یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہم سانس کا ذکر کریں، اس کو لکھ بھی دیتے ہیں کہ ہمارا ذکر کس کا ہے جناب؟ سانس کا ذکر ہے، ہم سانس کے ساتھ ذکر کراتے ہیں۔ یہ پہلا پیرا ہے، ذکر ہم بہت سارے ہمارے، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، اللہ پاک نے ہمیں اتنی معاملات یہ ہیں جو ہم سنبھال بھی نہ سکیں، اتنا معاملہ اللہ پاک نے کھولا ہے، صرف یہ نہیں، یہ تو جنرلائز فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو ایک بہت اہم ترین نقطہ وہ ہے جناب استقامت۔ اچھا چلو، اس سے پہلے ایک اور نقطہ، استقامت کو میں بعد میں بالکل، کیونکہ یہ بالکل ہمارا لاسٹ سٹیپ ہے، اس کو میں آخر میں ڈسکس کروں۔ اس سے پہلے ہے کیفیات، اس کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں تو کچھ مجھے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیفیات و احساسات، بہت سارے لوگ جب اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں تو جو مین ان کا موٹیو ہوتا ہے کہ یار کچھ احساس ہو، کچھ پتہ چلے کہ یہ ذکر اللہ ہو رہا ہے، کوئی اندر کوئی کیفیت بنے، کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی بھی اس کا پیرامیٹر نہیں ہے کہ آپ کا دل دھک دھک کرنا شروع ہو جائے گا، آپ کا جسم دھڑکنا شروع ہو جائے گا، یہ کوئی بھی اس کی نشانی نہیں ہے، یہ کوئی بھی اس کا ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ آپ کہیں ہاں آپ کے اندر جو روح کی بیماریاں ہیں وہ کس حد تک درست ہو رہی ہیں۔ ایک تو آپ نہ خود اپنے جج بننے کی اگر کوشش کریں گے تو بھی آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ انسان اپنی ذات کو ہمیشہ ہی وہ نرم گوش اپنے لیے رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا آپ کے متعلق، آپ کا شیخ، کوئی نیک شخص جس کی اللہ نے فراست بھی جس کو دی ہو، وہ آپ کے متعلق اگر کوئی رائے دیتا ہے تو دیٹس ویل اینڈ گڈ۔ کیفیات اور احساسات میں نہیں پھنسنا۔ آپ کو کوئی بہت اچھا معاملہ مل گیا، کوئی کیفیت مل گئی، کوئی ایسا، اب آپ نے اس کو اپنی حقیقت نہیں سمجھ، وہ ایک کھلونا ہے، وہ ایک چھوٹا سا پیرامیٹر ہے، کوئی چیز مل گئی، کوئی بڑا معاملہ، کوئی ایسے معاملات آپ کے کوئی رونا، یہ وہ بہت سارے ایسے پیرامیٹرز ہیں۔ ان کیفیات اور احساسات سے باہر نکلنا ہے آپ نے، یہ آپ کا گول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ پھر اللہ کا ذکر اس لیے کرنا شروع کہ یہ کیفیات مزہ آ رہا ہے، یہ نہیں بھائی، ہم نے اللہ کا ذکر کس لیے، میں نے مقصدیت کو واضح، اللہ کا ذکر اللہ کے لیے، چاہے کوئی کیفیت ملتی ہے چاہے نہیں ملتی، بھائی ہم اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، وہ چاہے تو کھول دے چاہے تو نہ کھولے، مالک جو ہوا ہمارا مالک ہے، تو مالک کے ساتھ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ مالک نے ہمارے سامنے کیوں، بھائی یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اب آخری بات، اور میں اس پہ انشاءاللہ تعالی ویڈیو کا ہم یہاں پہ اختتام، یہ استقامت فوق الکرامہ، کہ کرامت سے بھی اوپر کا معاملہ ہے۔ استقامت بہت، اگر آپ کو اللہ کا ذکر کرنے کی، اللہ کی نیکی اور نور کے راہ پہ چلنے کی، علم باطن حاصل کرنے کی، ان چیزوں کو سمجھنے کی اللہ نے توفیق دے دی اور آپ کو اس پہ استقامت حاصل ہو گئی،
تو سمجھ جائے کہ اللہ آپ پہ راضی ہو گیا. کیوں؟ آپ اپنے اندر کی برائیوں کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرتے جا رہے ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، سیدنا علی المرتضی شیر خدا. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ مور لگائی. آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ محبت کا ارادہ کرتا ہے، جس کو اپنی محبت دینا چاہتا ہے، اس کی آنکھ اس کی اپنے اوپر کھول دیتے ہیں. اس کو اپنی ذات نظر آنا شروع ہوتی ہے، اس کو دوسرا کچھ بھی معاملہ نظر نہیں آتا. وہ ادھر ادھر نہیں، وہ کہ یہ معاملہ ہے تو یہ پیسے ہیں. تو آپ دیکھیں آج کل دنیا لڑی پڑی ہے، یہ جی بات ہے تو یہ حدیث تو فلاں تو یہ اس طرح سے. یار لوگوں کو پتہ نہیں آپ کس سمت لے گئے. آپ حضور کی پیروی کی طرف لوگوں کو کب لائیں گے؟ آپ اپنی ذات میں اترنے کا، رنگ ہونے کا آپ سکھائیں گے. خدا را لوگوں کی زندگیوں پر، لوگوں کے ذہن و وجدان شعوروں پر رحم کریں، انہیں خدا را اصل حقیقت کی طرف لائیں. لوگ پریشان ہیں، انہیں مزید پریشان خدا را نہ کریں. تو استقامہ فوق الکرامہ، اس بات پہ استقامت اس راہ کے اندر حقیقت ہے. اگر آپ کو اس راہ کے اندر استقامت مل گئی تو سمجھ لیں کہ آپ نے اس کائنات کی سب سے بڑی دولت حاصل کر لی. میں اب آپ کو یہاں پہ سلطان صاحب بہت بڑی ہستی ہیں، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ایسے خوبصورت لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے گزارا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ سن کے بندے کو مزہ آ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں ثابت صدق قدم اگیرے، ثابت صدق قدم اگیرے تائیں رب لبھیوے ہو. ثابت صدق قدم اگیرے تائیں رب لبھیوے ہو. لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا، لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا دم دم پیا پڑھیوے ہو. لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا دم دم پیا پڑھیوے ہو. ظاہر باطن عین عیانی، ظاہر باطن عین عیانی ہو پیا سنیوے ہو. ظاہر باطن عین عیانی ہو پیا سنیوے ہو. نام فقیر تنہا دا باؤ، نام فقیر تنہا دا باؤ قبر جنا دی جیوے ہو. آپ فرما رہے ہیں کہ ثابت صدق قدم اگیرے، جو استقامت سے اس راہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، مردوں کی طرح اس راہ پہ چلنے لگ جاتے ہیں، تائیں رب لبھیوے ہو. تبھی اللہ کا راز ملتا ہے، تبھی اللہ کی ذات کرم کرتی ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ اس راہ پہ چلیں. جو استقامت والا ہوتا ہے پھر وہ اس مقام کو پہنچتا ہے. لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا دم دم پیا پڑی ہوئے ہو، کہ آپ کے وجود کی ہر ایک اس آواز میں بھی اللہ اللہ ہے. اس کے پیچھے آپ کو ہر جگہ اللہ کا ذکر، آپ کے وجود کیا، آپ کائنات کی جس جگہ پہ ہاتھ رکھیں گے آپ کو اللہ کا ذکر ہی ذکر ملے گا، اور وجود سے نور در نور در نور ہی نکلے گا. ظاہر باطن عین عیانی، آپ کو اپنے اندر بھی یہ ذکر ہوگا اور آپ کے باہر بھی آپ کو یہ سنائی دے گا. ظاہر باطن عین عیانی، بڑے واضح طور پر ہوں پیا سنی ہوئے ہو. آپ کو ہوں کی آوازیں آئے گی، اپنے اندر سے بھی آئے گی، باہر سے بھی آئے گی. آپ کسی جگہ پہ ہاتھ رکھیں گے وہ بھی ہوں کرے گی. جس جگہ بولیں گے ہر ایک چیز کے اندر کو اللہ کا ذکر نظر آئے. نا فقیر تنہا دا باہو، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فقیر ہوتے ہیں. قبر جناح دی چیوے ہو، پھر اللہ ان کی قبروں کو بھی رنگ لگاتے تھے. سیدنا داتا حضور، سیدنا سلطان العارفین حضرت سیدنا غوث پاک، وہ کیا ہستیاں ہیں. یہ فقیر ہیں جنہوں نے، اور بس فقیر ہی فقیر ہیں، یہ سارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. آپ نے وہ فیض دیا کہ ان کی قبر جی اٹھی. سبحان اللہ. تو یہ ہے احباب اس راہ کی حقیقت. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس سفر کی خوبصورتی عطا فرمائے، ہمیں ان چیزوں کے اندر احسن انداز میں چلنے کی توفیق دے، ہمیں حجابات نفسانی سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو اللہ کے ذکر کو، اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس کی مثال ایک سمندر کی سی ہے. اور جو شخص ذکر اذکار کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، خود تک محدود رہتا ہے، اس کی مثال ایک قطرے کی سی ہے، جو سوئی کا ناکے کے اوپر شاید قطرہ ہو، اتنا چھوٹا سا. اور اب آپ بتائیں اس پوری کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اب عبادت گزار معاملات ہیں، جو اپنی ذات تک محدود ہیں، وہ قطرے کی مثال ہے. اور ایک اکیلا شخص
جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی برکت یا اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کو کوشش کرتا ہے، تو اس کی مثال اکیلے کی سمندر کی طرح ہے۔ قطرے اور سمندر کا بھلا کیا مقابلہ، قطرے اور ایک گلاس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سمندر جس کے اوپر آنکھیں بھی چلے آ جائیں اتنا وسیع۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کی اصلاح کا جذبہ اپنے اندر لائیں، کچھ کریں دوسروں کے لیے۔ امت حضور کی بہت پریشان ہے، اس کے لیے کچھ کریں، ان کو ان کی نگاہ باطن کی طرف کریں، خود نہیں کر سکتے کچھ، کوئی ایسا معاملہ کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔